کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ جو اڑنے والے پرندے ہیں عام طور پر تو لگتا ہے کہ وہ فضا میں معلق ہیں، کہیں گر ہی نہ پڑے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ان کو سنبھالا دیا ہوا ہے، اور وہ پرندے اللہ جل جلالہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان میں سے ہر مخلوق کو اپنی نماز کا بھی علم ہے اور اپنی تسبیح کا بھی علم۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ان کی تسبیح سنائی نہیں دیتی، ہمیں تو نظر نہیں آتی، تو آگے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی اللہ نے آپ کے اندر فہم کا مادہ نہیں رکھا، آپ جمادات کی، نباتات کی، حیوانات کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہ تسبیح صرف ان کے حال سے نہیں ہوتی بلکہ ان کے قال سے ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ قولی طور پر زبان سے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ جو پرندے چہچہاتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ یہ جو پرندے چہچہاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جمادات اور نباتات کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح قول سے، اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ تو بات طے ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے۔ آہستہ آہستہ سائنس بھی مختلف چیزوں کی شعور کو دریافت کر رہی ہے۔ قرآن کریم تو بہت پہلے کہہ چکا ہے کہ ہر چیز خواہ وہ جمادات کی قبیل میں سے ہے، نباتات کے قبیل میں سے ہے، اتنا شعور اس میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اور اس کو علم ہے کہ میں نے اپنے خالق کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے، میری نماز کیا ہے، اور اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم میں نے کیسے کرنا ہے، اور وہ ساری مخلوقات لگی ہیں۔ ان مخلوقات کی تسبیح ہر حال میں ہونی ہے۔ البتہ انسان کی جو تسبیح ہے وہ اختیاری، انسان اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تسبیح پر اس کا اجر بھی رکھا ہے۔ تو فرمایا